الحمد لملكه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. سبحان اللہ. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين سبحان اللہ. يدنين عليهن من جلابيبهن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ. قرآن کو پڑھ کر دیکھ ذرا، ہے فرض اکرام صحابہ کا. قرآن کو پڑھ کر دیکھ ذرا، ہے فرض اکرام صحابہ کا. اللہ کے نبیوں کے بعد اس دنیا میں اولا ہے مقام صحابہ کا. کچھ بدبخت اور خائن کہتے ہیں تھا خام ایمان صحابہ کا. اے بدبخت تو ان پر تنقید نہ کر، تو دیکھ امام صحابہ کا. لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا. گر طلب ہے تجھ کو جنت کی، تو پلہ تھام صحابہ کا. سبحان اللہ. مرشد عمر، مولا عمر، آلہ عمر، بالا عمر، برتر عمر، بالا عمر. ذات نبی پاک پر سو جان سے شیدا عمر. باد بہاری کی طرح گزرا عراق و شام سے، ابر کرم بن کر اٹھا ایران پر پرشا عمر. بازت ختم المرسلی، یہ سلسلہ چلنا نہیں، یہ سلسلہ چلتا اگر تو ایک نبی ہوتا عمر. واہ مالک تیرے رنگ نرالے تے جی میں چاہیں یاد کریں نائے. واہ مالک تیرے رنگ نرالے تے جی میں چاہیں یاد کریں نائے. بے آلہ شان پیارے انہوں وقت مشکلہ بچ عظمین ہے. جی محبوب عرش تے کول بہامیں والطیف زخمی کریں ہے. تے دے کے جنت دی سرداری طاہر وقت کربل بچ عظمین ہے. سبحان اللہ. یہی ہے وہ کتاب حق جسے قرآن کہتے ہیں، جسے فرقان کہتے ہیں، جسے فرحان کہتے ہیں. یہی ہے وہ جس کا منتظر سارا زمانہ تھا، رسولوں کی زبانوں پر جس کا نغمہ تھا، ترانہ تھا. تعارف یہ کراتی ہے خدا بند تعالیٰ کا، رسولوں کا، کتابوں کا، حبیب حق تعالیٰ کا. اسی نے بھید کھولا ہے نبوت کا، رسالت کا. اسی نے راز سمجھایا ہے قوموں کی امامت کا. انتہائی لائق احترام قابل صد اعزاز و تکریم سٹیج پر تشریف فرما، اور میں دیکھ رہا ہوں مجمع عام میں تشریف فرما حضرات علماء کرام، قرآن کرام، حفاظ کرام، قرب و جوار دور دراز سے تشریف لائے ہوئے
معزز سامعین گرامی قدر، عزیز بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آج کا یہ پروگرام مدرسہ سیدہ فاطمہ الزہرا للبنات کی افتتاحی تقریب ہے۔ اللہ کے ولیوں کی آپ زیارت بھی کریں گے، انشاءاللہ العزیز وہ واعظ و نصیحت بھی فرمائیں گے، اور موضوع کی مناسبت سے بڑی قیمتی باتیں ارشاد فرمائیں گے۔ میں ایک بات کہہ کے دو چار باتیں سیدنا عمر بن خطاب اور سیدنا حسین بن علی کے حوالے سے عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ میرے دوستو، اسلام نے عورت کو بڑا مقام دیا ہے، اسلام نے عورت کو بڑی عزت دی ہے، اسلام نے عورت کو بڑی عظمت دی ہے۔ آج مختلف قسم کی این جی اوز اور مختلف قسم کے نام نہاد لبرل اور بے دین طبقہ یہ کہتا ہے کہ اسلام نے عورت کو چار دیواری میں بند کر دیا ہے، اسلام نے عورت سے اس کے حقوق کو غصب کر لیا ہے، اسلام نے عورت کو چار دیواری کے اندر بند کر کے اس کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈال دیا ہے۔ آج بہت ساری این جی او عورت کو باہر لانا چاہتے ہیں، عورت کو شوکیس میں لانا چاہتے ہیں، لیکن میرے قابل قدر دوستو، میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اسلام نے حقوق کو مرتب کیا ہے۔ اسلام عالمگیر مذہب ہے، اسلام جہاں پر مردوں کو حقوق دیتا ہے وہیں پر اسلام عورتوں کو حقوق دیتا ہے، لیکن یاد رکھنا اسلام نے مرد کی ذمہ داریاں الگ رکھی ہیں، عورت کی ذمہ داریاں الگ رکھی ہیں، مرد کے حقوق الگ رکھے ہیں، عورت کے حقوق الگ رکھے ہیں۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی خدمت اقدس میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں اور آپ پر واضح کر دینا چاہتا ہوں، آج اسلام کے خلاف تحقیق کرنے والوں، آج اس بات کا تانا دینے والوں کہ اسلام نے عورت کو دیا کیا ہے، اسلام نے عورت کو یوں کر دیا، سمجھو آؤ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، آؤ تمہیں آج سے 1400 سال پہلے لے جانا چاہتا ہوں اور تمہارے اوپر تاریخ کے وہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جب امام الانبیاء، سردار الانبیاء، فخر الانبیاء، سید الورا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، مکین کلمت خضراء، آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نہیں ہوئی تھی، قرآن اس زمانے جاہلیت کہتا ہے۔ جاہلیت کے زمانے کے اندر ہوتا کیا تھا؟ جب بچی گھر کے اندر پیدا ہوتی تھی، اس معصوم بچی کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اگر عورت کا خامد فوت ہو جاتا تھا تو اس کو اس کے بعد جب عدت گزارنی پڑتی تھی، صرف ایک کمرے کے اندر وہی پر گزارتی تھی، اس کو باہر آنے کی اجازت نہیں تھی، کسی کے ساتھ بات کرنے کی اجازت نہیں تھی، کسی کے ساتھ کلام کرنے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ یوں بھی ہوا کرتا تھا کہ زمانے جاہلیت میں اگر باپ فوت ہو جاتا تھا تو باپ کے فوت ہو جانے کے بعد جب بڑا بیٹا ہوتا تھا وہ اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لیا کرتا تھا۔ آؤ اس وقت زمانے جاہلیت کے اندر ایک حقیقت کی شمع جلانے والی ہستی آتی ہے اور میرے محبوب پیغمبر دنیا میں تشریف لاتے ہیں، آمنہ کے لال کا ظہور ہوتا ہے، شاعر کہتا ہے کچھ کفر میں فتنے پھیلائے، کچھ ظلم میں شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت چاک اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، پامال کیا برباد کیا، کمزور و طاقت والوں نے جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے۔ میرے آقا کی آمد ہوئی، آقا حضور تشریف لائے، عرض کی اللہ بڑا ظلم ہو رہا ہے کریم مخلوق پر، فرمایا تجھے بھیجا ہی رحمت للعالمین بنا کر، میں نے تجھے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، رحمت کا معنی جہاں خزاں ہو وہاں بہار آ جائے یہ رحمت ہے، جہاں جھوٹ ہو وہاں سچ آ جائے یہ رحمت ہے، جہاں باطل ہو وہاں حق آ جائے یہ رحمت ہے۔ حضور کسی رحمت کو لے کر کے آئے اور میرے محبوب نے فرمایا سنو، جس کے گھر کے اندر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا 3 بیٹیاں ہوں، جس کے گھر میں 3 بیٹیاں پیدا ہوں
میرے محبوب نے فرمایا وہ ان کی تربیت کرے، ان کو اسلامی اخلاق آداب سکھائے، ان کی اچھی جگہ پر شادیاں کرے، شادی کے بعد بھی ان کے سر پہ دستِ شفقت رکھے۔ سنو، میرے پیغمبر نے فرمایا جنت میں میرے ساتھی ہو۔ سبحان اللہ، نہ کہنا سبحان اللہ، اور بلند آواز سے ماشاءاللہ۔ حضور نے فرمایا کہ میرے ساتھ جنت میں یوں ہوگا۔ پوچھا اللہ کے رسول کسی کی دین نہ ہو تو ہو؟ فرمایا وہ بھی میرے ساتھ یوں ہوگا۔ فرمایا کسی کی دو نہ ہو ایک ہو، فرمایا وہ بھی میرے ساتھ یوں ہو۔ سبحان اللہ، اسلام نے تمہیں یہ دیا ہے، ذرا توجہ کیجئے گا۔ اسلام سے پہلے بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ میرے پیغمبر نے بیٹی کو صرف یہ نہیں کہ مقام اور عزت دی ہے، میں تو کہتا ہوں زندگی دی ہے اسلام۔ سبحان اللہ، اسلام نے زندگی دی ہے۔ جو اسلام عورت کو زندگی دیتا ہو وہ حقوق کہاں کسب کرے گا؟ اور جن لوگوں کی تم آج بات کرتے ہو اور جو انسانی حقوق کے ٹھیکیدار بنتے ہیں، جو ہیومنٹی اور انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، جو کہتے ہیں جناب ہم تو چاہتے ہیں عورت اور مرد کو برابر حقوق ملے، آؤ ذرا ان کی تاریخ بھی پڑھ کے دیکھو کہ اسلام سے پہلے جب اسلام نہیں تھا، ایمان نہیں تھا، تو یہی وہ لوگ تھے جو اپنی بہن بیٹی کو بازاروں میں چوک پہ کھڑا کر کے خود بھائی اپنی بہن کے آثار بیان کر کے بیچا کرتا تھا۔ اسلام نے آ کر عظمت دی ہے، اسلام نے آ کر وقار دیا ہے۔ آؤ سنو، فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ایک صحابی آئے، عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا تیری اماں زندہ ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا تیری خالہ زندہ ہے؟ کہا جی یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا جا کر کے خالہ کی خدمت کر، خدا تیرا گناہ معاف کر دے گا۔ ماں کو احترام دیا اسلام نے، دین نے، شریعت نے۔ بہن کو عزت دی، احترام دیا دین نے، شریعت نے۔ بیٹی کو مقام دیا دین نے، شریعت نے۔ عزت دی شریعت نے، عظمت دی شریعت نے۔ اور آج اسی شریعت کے باغی ہوتے ہو، شرم نہیں آتی؟ آج مختلف ہیروں بہانوں سے اصل مسئلہ یہ ہے، فرمایا جس نے اسلام کو گالی دینی ہوتی ہے وہ مولوی کو گالی دے کر اپنا کلیجہ ٹھنڈا کرتا ہے۔ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں ان مدارس کا کردار کیا ہے، ان علماء کا کردار کیا ہے، ان مدرسوں کا کردار کیا ہے۔ تم نے جاہل دیے، تمہیں عالم ملے، تمہیں قرآن و سنت کے پابند ملے، تمہیں دین اور شریعت کے پابند ملے، تمہیں پردہ ملا، تمہیں حیا ملا، تمہیں پاک دامنی ملی، تمہیں عزت ملی، تمہیں غیرت ایمانی ملی۔ یہ ان مدرسوں کا فیض ہے، یہ ان مدرسوں کا فیض ہے، یہ ان مدرسوں کا کیا ہے بھائی؟ فیض ہے، اور انشاءاللہ یہ ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو بھی دن دگنی رات دگنی ترقی نصیب فرمائے۔ جس مدرسہ بنات کا افتتاح ہو رہا ہے، اللہ بچیوں کو بھی دین کے زیور سے آراستہ فرمائے۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا تعلیم لڑکیوں کی ضروری ہے مگر، تعلیم لڑکیوں کی ضروری ہے مگر خاتون خانہ ہو سبھا کی پری نہ ہو۔ ہم تعلیم کے مخالف نہیں، ہم ماحول کے مخالف ہیں۔ جس ماحول میں عورت اور مرد کو ساتھ بٹھاؤ گے، جس ماحول میں پٹرول اور آگ کو ساتھ رکھو گے، وہاں آگ بڑھے گی، وہاں بے حیائی آئے گی، وہاں بے دینی آئے گی۔ اگر تم لوگوں نے پڑھنا بھی ہے، پڑھانا بھی ہے، علوم بھی سیکھو، فنون بھی سیکھو، اصلی علوم کے اندر بھی جاؤ، کوئی نہیں منع کرتا، کوئی بھی حرام کرتا، لیکن یاد رکھو ہم مخالف تھے، ہیں اور رہیں گے اس ماحول کے جو دین سے بیزار کرتا ہو، اس ماحول کے مخالف ہے جو شریعت کی مخالفت کرتا ہو۔ پردے کے اندر پڑھو، کوئی منع نہیں کرتا، تقاضے سارے شریعت کے پورے کرو، کوئی پڑھنے سے منع نہیں کرتا۔
اسی طرح جہاں اپنی بچیوں کو FA BA MA کراتے ہو وہاں اللہ کے قرآن سے روشناس بھی ضرور کراؤ، نبی کے دین سے بھی روشناس ضرور کراؤ، روزمرہ کے زندگی کے ضروری مسائل ضرور اپنی بچی کو سکھاؤ۔ اور حکیم الامت مجدد الدین والملت حضرت مولانا حکیم شاہ شرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کی بہشتی زیور اپنی بچیوں کو ضرور پڑھاؤ، انہیں خانہ داری سکھاؤ، امور خانہ داری سکھاؤ، اپنی بچیوں کی اچھی تربیت کرو، رسول اللہ کا ساتھ لے۔ میرے دوستو اس پر تو مزید حضرات علماء کرام آپ کے سامنے باتیں کریں گے، لیکن میں یہ چاہتا تھا کہ محرم کا آغاز ہے اور اسی محرم کی 1 تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر پیغمبر علیہ السلام کے بعد سیدنا صدیق اکبر کے جانشین رسول اللہ کے مصلی کے وارث داماد علی جناب سیدنا علی جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اور اسی مہینے کی 10 تاریخ کو نواسہ رسول جگر گوشہ بطول جناب سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے 2-4 مختصر سی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قابل قدر دوستو توجہ فرمانا، کون عمر فاروق اعظم کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جس گلی سے تو گزر جاتا ہے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا۔ کون عمر فاروق اعظم کہ میرے پیغمبر نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اگر یہ نبوت اگر یہ رسالت کا سلسلہ چلتا تو عمر کا سر اس لائق تھا کہ اس پر تاج نبوت رکھا جاتا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حق کو عمر کی زبان پر جاری کر دیا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں قرآن کریم کی 27 آیات ایسی ہے سبیل پر عمر بولے ہیں جو رائے سبیل پر عمر نے پیش کی ہے، اللہ نے اسی کو قرآن بنا کر کے نازل کر دیا ہے۔ کون عمر فاروق اعظم جس نے 40ویں نمبر پر اسلام قبول کیا ہے؟ کون عمر فاروق اعظم جس نے سب سے پہلے نماز میرے پیغمبر کو بیت اللہ میں پڑھائی؟ عمر فاروق اعظم ہے۔ جس نے ایرانیہ سب سے پہلے ہجرت کی؟ عمر فاروق اعظم ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ نے مجھے 2 وزیر آسمان میں دیے ہیں، 2 وزیر زمین میں دیے ہیں۔ میرے آسمان والے وزیر جبرائیل اور میکائیل ہے اور زمین والے وزیر ابو بکر اور عمر ہے۔ جو مصطفیٰ کے وزیر بنے غلام عمر فاروق اعظم ہے، اور وہ عمر جس نے قرآن کریم کو جمع کرنے کا مشورہ دیا عمر فاروق اعظم ہے۔ جس نے 22 لاکھ کے اوپر اسلام کا پرچم لہرایا عمر فاروق اعظم ہے۔ جس نے فوجی چھوٹیاں قائم کی عمر فاروق اعظم ہے۔ جس نے عدالت کا نظام دیا عمر فاروق اعظم ہے۔ جس نے فوجی نظام دیا دنیا کو عمر فاروق اعظم ہے۔ جس نے پولیس کا محکمہ دیا عمر فاروق اعظم ہے۔ جس نے 4000 چھوٹی مسجدیں بنوائی عمر فاروق اعظم ہے۔ جس نے 900 بڑی جامع مسجدیں بنوائی عمر فاروق اعظم ہے۔ اور جس نے معاشروں کی تنخواہ مقرر کی عمر فاروق اعظم ہے۔ جس نے اماموں کی تنخواہ مقرر کی عمر فاروق اعظم ہے۔ ارے کون فاروق اعظم جس نے محمد کریم کے مصلی پہ کھڑے ہو کر نمازیں پڑھائی عمر فاروق اعظم ہے۔ جس نے پیغمبر کے مصلی پر شہادت پا کر نبی کے ساتھ جنت میں سو گیا عمر فاروق اعظم۔ نبی کے ساتھ جنت میں آرام فرما رہا ہے عمر۔ ابھی تو جلسہ شروع ہوا ہے، آپ سوئے ہوئے ہیں۔ ابھی تو جلسہ شروع ہوا ہے، ہاں جی۔ ابھی تو مغرب کے بعد آپ نے بڑے بڑے علماء کو، بڑی بڑی نسبتوں کے امینوں کو سننا ہے۔ سبحان اللہ کو میں اگلی بات کروں۔ میرے دوست میں کہنا یہ چاہتا ہوں الحمدللہ ہم نہ رافضی ہیں نہ خارجی ہیں، ہم پیغمبر کے یارانے کا بھی احترام کرتے ہیں، مصطفیٰ کے گھرانے کا بھی احترام کرتے ہیں۔ جس طرح بڑے دھڑلے کے ساتھ، بڑی جرأت کے ساتھ، بڑی غیرت کے ساتھ صحابہ کے مناقب بیان کرتے ہیں، بالکل
اسی انداز میں ہم اصحاب رسول کے ساتھ ساتھ آل بیت پیغمبر کی بھی بناتے پیار۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں کون ہے نواسہ رسول۔ نواسہ رسول کون ہے؟ جس کو سب سے پہلے پیغمبر کی گود ملی جناب حسین ابن علی ہے۔ محبوب پیغمبر نے اپنے لعاب دہن کے ساتھ کھجور کو چبا کر پیغمبر علیہ السلام نے جس کو پھٹی لگائی حسین ابن علی ہے۔ جس کے منہ کے اندر سب سے پہلی چیز نبی کا لعاب گیا ہے حسین ابن علی ہے۔ جس کا نام میرے پیغمبر نے رکھا حسین ابن علی ہے۔ جس کو سواری کے لیے پیغمبر کا کندھا ملا جناب حسین ابن علی ہے۔ اور اسی پر بس گئی کہ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما۔ قیامت کے صبح تک جو بھی ان سے پیار کرے ان سے بھی پیار فرما۔ جس سے نانا کالی قبری والا پیار کرتا ہے حسین ابن علی ہے۔ جس سے اللہ پیار کرتا ہے حسین ابن علی ہے۔ جس سے ہر سنی پیار کرتا ہے حسین ابن علی ہے۔ جو نبی علیہ السلام کا نواسہ ہے حسین ابن علی ہے۔ جو علی کا رہتے نکل ہے حسین ابن علی ہے۔ جو فاطمہ کا بیٹا ہے حسین ابن علی ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا کہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہے، جو جنتی نوجوانوں کے سردار بنے حسین ابن علی ہے۔ جنہوں نے کربلا کے میدان میں شہادت دے دی، نماز نہ چھوڑی، قرآن نہ چھوڑا، امت کو پیغام دیا قرآن نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، اور قرآن اور نماز کا ساتھ دے کر جو بتا گئے کہ قرآن کے ساتھ کیسے نبھایا جاتا ہے حسین ابن علی۔ اور ہمیں یہ بھی قاعدت ہے وہ جی صحابہ ہیں در والے، آل بیت ہے گھر والے۔ صحابہ کیا ہیں؟ در والے، آل بیت گھر والے۔ میں نے کہا ہم صحابہ والے بھی ہیں، آل بیت والے بھی ہیں۔ مجھے بتا جو گھر والوں کا نوکر ہو وہ گھر والوں کا گستاخ کیسے ہوگا؟ وہ گھر والوں کا گستاخ کیسے ہوگا؟ ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ بھی بتایا جاتا ہے اور یہ صحابہ آل بیت کے مخالف تھے۔ آؤ تمہیں بتاؤں، تمہیں سمجھاؤں، تمہیں دکھاؤں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے دونوں شہزادوں کو دیکھا اور دیکھ کر کے ارشاد فرمایا کہ تم بیٹے علی کے ہو، مشابہ نبی کے ہو۔ سبحان اللہ، بے شک۔ یہ جملہ فرمانے والے جناب سیدنا صدیق اکبر ہے۔ اور جب کسریٰ فتح ہوئے تو کسریٰ کی 3 بیٹیاں مسلمانوں کے ہاتھوں میں آئی۔ اس میں سے ایک بیٹی کا نکاح حضرت عمر فاروق اعظم نے حضرت حسین ابن علی کے ساتھ کیا تھا اور فرمایا تھا شہزادی آئی ہے، شہزادے کو دوں گا۔ جس کا نام شاہ جہان تھا اسی شاہ جہان کا بعد میں نام بدل کر شاہ بانو رکھا گیا۔ اسی شاہ بانو کو لے کر جناب حسین کربلا کے میدان میں آئے۔ 12 کے 12 امام شاہ بانو کے بدن سے، کیونکہ وہاں زین العابدین تھے تو زین العابدین اسی شاہ جہان کے بدن سے، جس کا نام بعد میں بدل کر شاہ بانو رکھا گیا۔ میں نے جناب کو دورائے پہ لا کر کھڑا کر دیا ہے، یا عمر کی خلافت مان لے یا خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار کر۔ اگر تو خاندان نبوت کا احترام کرتا ہے، ادب کرتا ہے، تو عمر کی خلافت کو ماننا پڑے گا، عمر کی خلافت کو ماننا پڑے گا۔ اور آؤ میں تمہیں دکھاؤں، دروازہ جناب غنی کا ہے، پہرا حسنین کریمین کا۔ اس وقت معصوم تھے، دروازے پہ کھڑے کرنے والی ہستی کا نام علی المرتضیٰ ہے۔ جناب علی نے ان کو مسلح پر اور جناب علی نے ان کو حضرت عثمان کے دروازے پر کھڑا کیا۔ مجھے بتا تو اپنے دشمن کا دفاع کرتا ہے؟ اگر یہ دشمن تھے دروازے پہ کھڑا کیوں کیا؟ اگر یہ دشمن تھے ان کے نکاح میں شہزادی کیوں دی؟ اگر یہ دشمن تھے تو نبی کے بیٹوں کو دیکھ کر مسلط کا اظہار کیوں کیا؟ یہ محبت تھی، یہ پیار تھا، یہ الفت تھی۔ ان کا آپس میں تکرار نہیں، پیار تھا، آپس میں تکرار نہیں، پیار تھا۔ اپنی بچیوں کو دینی کے ادارے میں شامل کرواؤ، ان کو قرآن و سنت کے زیور سے آراستہ کرو، امور خانہ داری سکھاؤ، حیا اور پاک دامنی کی تعلیم دو، اور ان کی مناسب وقت میں غیرت کے ساتھ، عفت کے ساتھ۔ بے حیا دور ہے، فتنوں کا دور ہے، بدعملی کا دور ہے۔ اللہ سے ہمیشہ اپنی عفت، پاک دامنی، غیرت کی دعا بھی کرتے رہو، اور
جو مناسب رشتہ آئے ان کا رشتہ بھی اچھی جگہ پر کرو، اور اسی طرح ان کے بعد بھی ان کے سر پہ دست شفقت رکھو، اپنی بیٹیوں کو وراثت میں حق دو، یہ ان کا حق ہے، نیک تعلیم دو، ان کا حق ہے، اچھی جگہ رشتے کرو، ان کا حق ہے، وراثت میں ان کو حق دو، یہ ان کا حق ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو کہا گیا سنا گیا اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا